محبت کے آداب وہ یہ ہے کہ جس بھائی سے محبت کر رہے ہیں سلام کریں اس کو، اور سلام کے وقت چہرے پہ مسکراہٹ ہو، چہرے پر مسکراہٹ ہو، اچھی طرح ملیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق او طلیق۔ ایک روایت میں طلیق بھی ہے، مسلم کی روایت ہے کہ لوگوں نیکی کے کسی کام کو حقیر مت سمجھو، یار یہ تو تنکا اٹھا کے مسجد سے پھینکا ہے، یہ کیا چیز کام ہے، لوگ تو جہاد کرتے ہیں، یہ میرا کیا کام ہے، یہ میں نے غریب کو گلاس پانی پلا دیا، یہ کیا کام ہے۔ نہیں، نیکی کے کام کو تم حقیر مت سمجھو۔ وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، کہ تم اپنے بھائی سے حشاش اور بشاش چہرے سے ملو، اچھے چہرے سے ملو، مسکراہٹ کے ساتھ ملو، تو یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ اور آپس میں ہدایہ، گفٹ، تحفے، تحائف بھی، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تہادو تحابو، ایک دوسرے کو تحفہ دیتے رہو، لیتے رہو، دیتے رہو تو تم محبت کرنے لگ جاؤ گے، بخاری کی روایت ہے۔ اور دعا کریں ان کے لیے، اپنے بھائی کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد مسلم، جب کوئی بھی مسلمان بھائی یدعو لاخیہ بظہر الغیب، اس اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے، یا اللہ اس کی مشکل دور کر دے، یا اللہ اس کی پریشانی دور کر دے، یا اللہ اس کو استقامت دے، یا اللہ اس طرح اس کے لیے دعا کرتا ہے، الا قال الملک، اور تو فرشتہ کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلِ، تیرے لیے بھی اسی طرح، یا اللہ اس کو شفا دے دے، تو فرشتہ کہتا ہے اللہ تجھے بھی شفا دے دے، یا اللہ اس کو غنی کر دے، فرشتہ کہتا ہے اللہ تجھے بھی غنی کر دے۔ جو آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کریں گے فرشتہ فوراً جواب دے گا تیرے لیے بھی وہی کچھ۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور اگر کوئی بھائی اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے پاکیزہ محبت، اذا احب الرجل اخاه فليخبره انه يحبه، تو وہ اس کو جا کے بتا دے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے، انی احبک فی اللہ، جیسے عرب لوگ بولتے ہیں میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، تو اس کے جواب میں اس کو یہ کہنا چاہیے احبک الذی احببتنی لہ، کہ وہ ذات جس کی وجہ سے تم مجھ سے محبت کرتے ہو وہ تم سے محبت کرے، احبک، تجھ سے محبت کرے، الذی، وہ ذات، احببتنی فی، احببتنی لہ، جس کی وجہ سے آپ نے مجھ سے محبت کی وہ ذات آپ سے بھی محبت کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور بھائیوں کے درمیان زیارتیں، بیمار ہو گیا پوچھیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک ہی مسجد میں نماز پڑھنے والے بیمار ہو جاتا ہے کوئی پوچھتا نہیں، جب وہ بیمار ہو کے مر جاتا ہے پھر لوگوں کو خبر ہوتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر اور ہمارے ملکوں میں بھی ہوگا ایسا، اور ہے ایسے اچھے لوگ، کوئی بیمار ہو جائے اس کو پوچھتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے گھر جاتے ہیں، ہاسپٹل جاتے ہیں۔ اور یہاں بھی یہ کورونا سے پہلے پتہ چل جائے سب مل کر ہاسپٹل جاتے، گھر آ جاتا تو گھر جاتے، ملتے، آدمی بڑا خوش ہوتا ہے کہ دیکھو ساتھی مجھ سے پیار کرتے ہیں، کتنا اہتمام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہت ساری تکلیف اور بیماری اسی وجہ سے بھی کم ہو جاتی ہے، بہت بڑا یہ نفسیاتی اس کے لیے فائدہ ہے، اس کا نفس، اس کو طاقت حاصل ہوتی ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، اتنے ماشاءاللہ میرے چاہنے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح بھائیوں اگر وہ محتاج ہے تو اس کی حاجت کو پوری کرنے کی کوشش کریں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جو بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ،
جو اپنے بھائی کی کوئی تکلیف دور کرتا ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن تکلیف دور کریں گے۔ تو بھائیو، حاجت مند ہیں تو اس کا خیال رکھیں، اور اس کی کوئی عیب پتہ چل جائے، کوئی برائی پتہ چل جائے، کوئی بری عادت پتہ چل جائے تو اس کو پیار سے سمجھائیں، نصیحت کریں اور اس کی پردہ پوشی کریں۔ آپ فرماتے ہیں من ستر مسلمن سترہ اللہ، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیب پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عیب پوشی کرتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں محبت سے متعلق، آپس کی محبت سے متعلق۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس وجہ سے ہم سے خوش ہو جائے، اور رب العالمین ہمیں قیامت کے دن جو نور کے ممبر ہیں وہ نصیب فرمائے، اپنا سایہ نصیب فرمائے، اور رب العالمین اس کی وجہ سے ہماری اس محبت کی وجہ سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں برکت عطا فرمائے اور آخرت میں بھی برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔